یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں، جیسے انبیاء علیہم السلام پر فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ نمبر دو، جیسے اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں، یہ تکوینی چیزیں ہیں۔ اس کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور نظام کیسے چلنا چاہیے، فرشتے کس پر نازل ہوں کس پر نازل نہ ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس میں ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء پہ نازل کیوں کرتے ہیں فرشتے، ہم پہ نازل کیوں نہیں ہوتے۔ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اوپر رکھا ہے، زمین کو نیچے رکھا ہے، اللہ کی مرضی۔ جیسے ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ناک کو چہرے پر کیوں لگایا ہے، آنکھیں چہرے پر کیوں لگائی ہیں، سر کے پچھلے حصے پہ کیوں نہیں لگائی، کمر پہ کیوں نہیں لگا دی، یا بازو پہ کیوں نہیں لگا دی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا ہے، جس چیز کو رکھا ہے جیسے مناسب سمجھا ہے ویسے ہی وہ کام کیا ہے۔ ایک تو یہ جواب ہے اس کا، اور یہ سوال ایک مسلمان کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال کافروں نے نبی سے کیا تھا۔ قرآن کریم میں ہے 19ویں پارے میں، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں کو ہماری ملاقات کی، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہو کے اللہ سے ملنے کی امید نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پہ فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے، نازل نہیں کیے جاتے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے دلوں میں بڑا تکبر کیا، واتوا عتوا کبیرا، اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک تو کافروں کا سوال ہے، یہ مسلمان کا سوال نہیں ہے۔ دوسرا ایک تحقیقی جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان غیب پر ایمان لائے۔ فرشتے ہم سے غائب ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے، تو غیب پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ ہر آدمی کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں پھر غیب پر ایمان کہاں رہے گا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے اندر روحانی اتنی طاقت و قوت بھی نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکے، کسی فرشتے کو دیکھ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو آپ پر بڑا بوجھ اور وزن پڑتا تھا، اور اتنا وزن پڑتا تھا، حدیث میں آتا ہے اگر آپ سواری پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی تو آپ کے اس وزن اور بوجھ کی وجہ سے سواری بیٹھ جایا کرتی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرتبہ آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پہ تھا، اتنا وزن آیا کہ میں نے یہ خیال کہ شاید میری ران پھٹ جائے گی۔ اور سردی کے موسم میں اگر آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، فرشتہ آتا تھا تو آپ کو شدید پسینہ آتا تھا۔ تو ہم میں اتنی طاقت و قوت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی فرشتے کو دیکھ سکیں، یا اسی طرح ہم ان کا وزن برداشت کر سکیں، اس چیز کو برداشت کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی جو بات ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی شخص کی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ سب کو دیکھتے ہیں۔ البتہ قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن کریم میں اس سے متعلق واقعہ بھی ہے، اس کا پس منظر اور تفصیل ذرا یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور ان کو لے کر دریا سے پار ہوئے، تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کتاب لے کر آئیں جو ہمارے لیے دستور حیات ہو اور ہم زندگی اس کی روشنی میں گزاریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ جاؤ اور وہاں آ کر آپ 30 دن رات عبادت کریں، پھر میں آپ کو کتاب دوں گا۔ 9ویں پارے میں اس کا ذکر ہے وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، 30 دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں 10 دن اور پورے کر کے 40 دن مکمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن مکمل کیے، اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب تورات ہے، یعنی انجیل، زبور، قرآن کریم حجم کے لحاظ سے چھوٹی ہیں، اور تورات سب سے بڑی کتاب تھی، تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل کے لوگ انتہائی گستاخ تھے،
انہوں نے کہا یا موسیٰ ہمیں تو اعتماد نہیں ہے کہ آپ اللہ کی کتاب ہی لے کر آئے ہیں یا اپنی طرف سے کوئی کتاب اٹھا کر لائے ہیں، ہم تب اعتماد کریں گے جب آپ اللہ تعالیٰ سے کہلوائیں اور ہم خود سن لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں کہ واقعی میری کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان میں سے جو 70 سمجھدار لوگ ہیں ان کو طور پہاڑ پہ لے آئیں، میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ واقعی میں نے موسیٰ کو کتاب دی ہے، یہ اپنی طرف سے لے کر نہیں آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے طور پہ تشریف لے گئے، غیب کیسے آواز آئی کہ واقعی میں اللہ ہوں، میں نے کتاب تورات موسیٰ کو دی ہے، اپنی طرف سے لے کے نہیں آئے۔ انہوں نے پھر گستاخی کی اور کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا فأخذتکم الصاعقۃ بظلمہم، انہوں نے کہا کہ نہیں موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے کہیں ہمارے سامنے آ کے کہے، اللہ ہمیں نظر آئے اور ہمیں سامنے آ کر کہیں کہ یہ میں نے موسیٰ کو کتاب دی ہے، تب ہم یقین کریں گے، اس سے پہلے ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بجلی بھیجی اور بجلی سب کے اوپر گری اور 70 وہ بندے مر گئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ہم میں سے کچھ بیوقوف لوگوں نے جو یہ بیوقوفی کی ہے کہ اللہ اس وجہ سے آپ سب کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی، اگر آپ چاہتے تو پہلے ان کو ہلاک کر سکتے تھے، اگر میں اب اکیلا جاؤں قوم کے پاس تو قوم کہے گی کہ موسیٰ شاید آپ نے ان کو مار دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور ان سب کو اللہ نے زندہ فرما دیا۔ تو دیکھیں یہاں بھی اللہ نے اپنی زیارت ان کو نہیں کرائی بلکہ اس مطالبے پہ ان کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ تو بہرحال دنیا میں رہتے ہوئے انسان اللہ کی زیارت کر بھی نہیں سکتا، جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں، آخرت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ اور اسی طرح یہ مطالبہ کرنا کہ ہم پہ فرشتے نازل نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے، یہ درست نہیں ہے۔ مسلمان کو جن چیزوں کے جاننے کا حکم دیا گیا وہ جانیں، دین کے فرائض، واجبات اور انبیاء کی سنتیں، اور اسی طرح ارکان اسلام ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر، نبی پاک کی احادیث مبارکہ، شرعی مسائل، ان کو جاننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جن کے جاننے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اگر اس طرح ہم جانیں گے تو انشاءاللہ ہمارے علم میں، ہماری معرفت میں، دین کی پہچان میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر ایسے سوالات کریں گے جن کا ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، قبر حشر میں ہم سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، انسان کا فضول وقت ہی ضائع ہوگا، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔